الحاظ صدیقی صاحب بہت شکریہ، عید کے دن آپ آئے اور یقیناً آپ قربانی خود کرتے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے جانور خود ذبح کرتے ہوں گے، تو یہ بتائیے جانور ذبح کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ جی بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ یہ جو جیسے کہ قربانی والے دن ایک تو سب سے بڑا مسئلہ قصابوں کا ہوتا ہے کہ وہ قصاب مل جانا اور ماہر قصاب کا مل جانا، تو یہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، اس دن نعمت غیر مترقبہ ہوتی ہے نا، جو اچھے قصاب کا مل جانا۔ تو یہ لوگوں کو عموماً پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے مستحبات اور آداب کیا ہیں۔ تو اس سوال کی روشنی میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ جیسے مسنون طریقے کے ساتھ ساتھ جو اس کے آداب ہیں اس کو بھی ذکر کر جی لیتے ہیں بالکل کہ جیسے جانور جو ہے جس جگہ ذبح کرنا ہے اس کو، اس جگہ پر جب اس کو لے جایا جائے تو ایک نرمی سے لے کے جایا جائے۔ جیسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک بکری یا بکرے کو غالباً وہ کان سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کو گردن سے پکڑ کر لے جاؤ۔ تو یہ جیسے جانور کو لے کر جانا اور وہ جانور اڑ جاتا ہے بسا اوقات، اس کو مارا بھی جاتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ نرمی سے جہاں پر ذبح کرنا ہے اس طرف لے جایا یعنی جائے، جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرنا رحم کا معاملہ کرنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب آگے جو جیسے کہ اس کا ذبیحہ کا عمل ہے، تو دوسرے جانور کے سامنے جو ہے وہ ذبح نہیں کرنا، اس کے سامنے کوئی جو ذبح کرنے کا آلہ ہے، چھری ہے، اس کو تیز نہیں کرنا ہے، یہ اس تک جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اور اس کو قبلہ رو جو ہے وہ ذبح کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور مکروہ قرار دیا اس جانور کے گوشت کو جس کو قبلہ رو نہیں کیا گیا، تو قبلہ رو کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور جس چھری سے ذبح کیا جائے کوشش کی جائے کہ وہ تیز ترین ہو، اور ذبح کرنے والا عموماً جیسے ہمارے ہاں رواج ہے پاکستان میں خصوصاً کہ کوئی بڑا بزرگ اس کو ذبح کرتا ہے نا برکت کے لیے، تو اگر وہ مستعد ہیں اور اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی ذبح کر سکتے ہیں، اتنا ضعیف نہ ہو کہ پھر وہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہلکی سی چھری لگی اور جانور جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گیا تو چھری گر پڑی، ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور پھر وہ قصاب اس کو پکڑتا ہے اور تھوڑی دیر لگ جاتی ہے اس کو پوری طرح ذبح کرنے میں۔ تو ہمارے ہاں اس کو عرف میں جو ہے نا وہ سلہ کہا جاتا ہے کہ سلہ جب پھیرا جائے، اس میں ایک میں بات ایڈ کر دوں کہ چھریاں جو ہیں عموماً میٹل اسٹیل کی ہوتی ہیں، یعنی لوہے کی ہوتی ہیں، تو سلہ جو ہے وہ اگر اسٹین لیس اسٹیل کا ہو تو وہ حفظان صحت کے اصول کے مطابق بھی ہے اور تیز ترین بھی ہوتا ہے، تو یعنی ماہر ہو ذبح کرنے والا اور وہ اس عمل کو مستعدی سے انجام دے صحیح طریقے سے، تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کیا جائے، اس کے سامنے چھری نہ جو ہے وہ تیز کی جائے۔ اس کے علاوہ ذبح کرنے والا وہ مسلمان ہو اور سمجھدار ہو، اور تکبیر بھی پڑے، تکبیر بھی پڑے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ تو ذبح کرنا میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، یہ تو لازمی شرط ہے۔ تو اس کا خون جو ہے نا وہ اچھی طرح بہنا چاہیے، اس سے ایک تو یہ ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک اور بات بیچ میں شامل کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو، جیسا کہ وہ گرانے کے لیے ہمارے یہاں طریقہ معروف ہے نا کہ اس کے ساتھ ایک کشتی جیسا عمل ہوتا ہے، تو اس میں جیسے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں تو یہ بھی نرمی میں شامل ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں آپ نے ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی کہ جی وہ بڑا ماہر کسائی ہے اور وہ تو باندھتا بھی نہیں ہے، اور گردن موڑ کے، تو وہ گردن کو اتنے جھٹکے سے موڑتے ہیں کہ بسا اوقات اس میں گردن ٹوٹنے کا اور نہایت تکلیف دہ وہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک اس کے نتھنوں میں ہاتھ پھنسا کے اس کو ایسا گردن اچانک سے موڑ کے بے بس کرتے ہیں کہ وہ بالکل دھڑام سے نیچے گرتا ہے، تو یہ تکلیف دینے کے مترادف ہے، تکلیف اس سے جانور کو ہوتی ہے اور اس سے جانور کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اچھا، اس میں اس بات کے بھی اضافہ کر دیجئے گا، آج عید کا دن ہے، آپ نے بھی بہت سارے جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، میں نے خود بھی دیکھے، تو جانور جب ذبح کرتے ہیں بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ اس کا جو منکا ہوتا ہے اس کو الگ کرنا ضروری ہوتا ہے، گردن کو، یا صرف چند رگوں کا کاٹ دینا کافی ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ دیکھیں ذبح کرنے میں یہ ہے کہ 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، جسے 4 رگیں کہی جاتی ہیں، وہ 4 رگوں میں سے اصل میں 2 تو رگیں ہیں، باقی جسے شہرک کہا جاتا ہے، جگولر وینز، اور 2 اصل میں ایک کھانے کی نالی ہے اور ایک سانس کی نالی ہے، ایک فوڈ پائپ اور ونڈ پائپ، اگر آپ بالکل آسان زبان میں کہیں تو ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، لیکن اس کو اتنی گہرائی تک نہ کاٹا جائے کہ جس سے گردن بالکل علیحدہ ہو جائے،
تو اس کا خون بہنے دیا جائے 4 رگیں کاٹنے کے بعد. جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد کوئی عمل ہے, اس سے پہلے کوئی عمل اس کے ساتھ کرنا وہ جائز نہیں ہے. یعنی اس کی کھال اتارنا یا اس کے نیڑے پہ مارنا کہتے ہیں ان کی زبان میں نا, کہ وہ جگر پہ ایسا مارتے ہیں اندر ہاتھ چھری سے اندر ڈال کے گردن میں, جس سے وہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ ایسا عمل اکثر قصائی کرتے ہیں, تو ایسے عمل کو روک دیا جائے, قصائی کی نگرانی کی جائے, کیونکہ وہ اس کے بہت ماہر ہوتے ہیں, ان کو ٹائم بھی بچانا ہوتا ہے. جی, جانور کی کون کون سی اشیاء یا اجزاء ایسے ہیں جو کھانا ممنوع اور مکروہ ہے؟ جی, حلال جانوروں کے 7 چیزیں ایسی ہیں جو کھانا مکروہ تحریمی ہے. اس میں اگر آپ باڈی سے شروع کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے دم مسفوح, یعنی جو خون بہہ رہا ہے, اس کو ذبح کرتے وقت خون نکل رہا ہے گوشت سے, جانور سے نکل رہا ہے خون, وہ دم مسفوح جتنا بھی بہہ رہا ہے خون, وہ نہ بیچنا جائز ہے, نہ کسی بھی استعمال میں لینا اس کو جائز نہیں ہے. تو وہ دم مسفوح. پھر آپ تھوڑا سا گردن سے نیچے آئیں تو یہ گلٹیاں یا غدود ہو جاتے ہیں بسا اوقات وہ بیماری کی وجہ سے, تو وہ ایک گولا سا ہوتا ہے, تو وہ اس کو بھی الگ کر دیا جائے, وہ بھی جائز نہیں ہے, وہ مکروہ تحریمی ہے. پھر جو مذکر اور مؤنث دونوں کی جو پیشاب گاہ ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے. اور خصیتین ہیں, کپورے لوگ عموماً اس کا کٹا بناتے ہیں, اور پاکستان بھر میں بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ خصوصاً اس کا جو ہے وہ خاص ڈش بنواتے ہیں, تو ان کے مکروہ تحریمی ہے بالکل. اس پر فتویٰ بھی ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب کا. اس کے علاوہ پتا, اصل میں وہ پتے کا جو وہ حصہ ہوتا ہے نا, جس کے ساتھ ایک تھیلی ہوتی ہے جس کو گال بلیڈر کہتے ہیں, گرین کلر کا اس میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے, اس کو صفائی سے نکالنا ضروری ہے, کیونکہ وہ زہریلا بھی ہوتا ہے. یعنی اگر وہ کسی نے کھا لیا اور اس کی وہ چلا گیا تو نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو یورینری بلیڈر ہے, یعنی پیشاب کی تھیلی, وہ, تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اچھا, آپ سے یہ پوچھیں گے, ایک تو قربانی ہوگی نا, جیسے آج قربانیاں ہو رہی ہیں, قربانی کے بعد مرحلہ آتا ہے گوشت کی رکھائی کا, اور گوشت کو کس طرح فریزر کرنا چاہیے, کتنا رکھنا چاہیے, کیسا رکھنا چاہیے, اس بارے میں ذرا کچھ رہنما ہدایت. بالکل, یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا, اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے, تو اس میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. کیونکہ ہمارا کام رہتا ہے سلاٹر ہاؤسز کے اندر دنیا بھر میں جانا, اور ریسٹورنٹس کے ساتھ, اور یہ ایسی انڈسٹریز کے ساتھ کام کرنا, تو اس کی روشنی میں کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں. کہ عموماً جو بقرعید والے دن, چونکہ ایک تو کوشش کریں کہ جب ذبیحہ ہو جائے, گوشت بن جائے, تو جلد از جلد اس کو تھوڑا بہت جیسے سکھا لیتے ہیں, سکھانے کے بعد اس کو بغیر دھوئے نہ رکھا جائے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بغیر دھوئے اس کے تمام جراثیموں اور گندگیوں سمیت اس کو فریزر میں ڈال دیتے ہیں, اور فریزر میں کبھی کبھار دودھ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو وہ سنگین بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. تو دھو کر سکھایا جائے, تھوڑی دیر سکھایا جائے, پھر اس کو فریز کیا جائے. اور اگر رکھنا ہے, پہلی بات تو جو آپ نے ایک بات پوچھی تھی, اس میں بہتر تو یہ کہ جتنا آپ تقسیم کر سکیں غریبوں میں, کیونکہ قربانی کے اصل مقاصد میں سے تو یہ بھی ہے جتنا مستحقین تک پہنچائیں. لیکن وہ جیسا کہ آتا ہے کہ بڑے کہتے ہیں, اور یہی سنا ہے کہ بھئی 3 حصے کم از کم کر لیے جائیں گے, ایک رشتہ داروں کے لیے, غریبوں کے لیے, اور ایک حصہ آپ گھر میں رکھیں. تو کوئی پابندی نہیں ہے اس میں. تو جو آپ نے رکھنا ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر رہے ہیں, اور سب کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس میں دھو کر اس کو رکھا جائے, دھو کر رکھا جائے گا. اور جب اس کو واپس کبھی پکانے کے لیے نکالا جائے, پھر نہ دھویا جائے, تو اس سے وہ گوشت حفظان صحت کے اصولوں کے بالکل مطابق ہوگا, اس کا ذائقہ بھی اچھا رہے گا, وہ دیر تک اچھا بھی رہے گا, اور اس کی ایک کہلاتی ہے ٹیکنیکل زبان میں جوسینس, ایک ہوتا ہے روکھا پن نہیں آئے گا اس کے اندر. تو یہ کیا جائے, یعنی گوشت کو دھو کر پھر فریز کیا جائے, اور نکالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر رکھا جائے, اور براہ راست استعمال کیا جائے, پھر نہیں اس کو دھویا جائے. طلحہ صدیقی صاحب, قربانی ہو گئی, گوشت کٹ گیا, اب فریزر میں جمع کرنے, گوشت کو کب تک فریزر کیا جائے اور کتنا کیا جائے, حفظان صحت کے اصول اس بارے میں کیا ہے؟ جی, ایک تو حفظان صحت کا اصول جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ اسٹوریج کا کیا نظام ہے نا. ابھی تو باہر جائیں تو ابھی فریزروں کی خریداری بڑھ گئی. آپ کب تک فریزر کرتے ہیں؟ آپ تو اس فن کے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے گھر میں, ہمارا تو یہ معمول ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینے سے زیادہ نہ ہو. اچھا, تو ایک تو تقسیم کر دیں, اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ 1 سے 1.5 مہینے سے زیادہ وہ گوشت استعمال میں نہ رکھیں. ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے, اور یہ سب کے علم میں ہے کہ وہ اگلے سال تک بھی رکھیں تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس اسٹوریج کا نظم اچھا ہے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بار بار وہ جو
ٹمپریچر جو ہے وہ اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے, فریزر بار بار کھلتا ہے نا, جی تو اس سے گوشت کی لائف متاثر ہوتی ہے نا. اور پھر بسا اوقات گھر میں نا وہ جو گوشت کھانے والے ہوتے ہیں جن کو باربیکیو کرنا ہوتا ہے, بڑی پلاننگ ہوتی ہے, وہ بار بار وہ فریزر بھی دیکھتے ہیں, ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا خاصا گوشت رکھا ہوا ہے نا. تو ممانعت تو کوئی نہیں ہے, جی لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ 1 مہینہ 2 مہینے سے زیادہ استعمال نہ کریں. اور اس کا گوشت کا جو فریزر ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم از کم 0 یا مائنس میں ہو, 0 یا اس یا سے مانس میں. نیچے ہو. بالکل, تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آرام سے, 2-4 مہینے کچھ نہیں اچھا ہوگا. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بقرعید میں بقرعید پر چونکہ گوشت کی فراوانی ہوتی ہے, اچھی بات ہے یہ, جی جی گوشت کو کس وقت کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے؟ آپ تو اس فن سے تعلق رکھتے ہیں, ذرا بتائیں نا ہمارے بس ناظرین یہ ہے کہ ساری چیز اچھی ہے, اور قربانی کا گوشت تو بہت اچھا ہے, جی لیکن وہ اچھی چیز بھی, وہ پانی بھی بے ضرر ہے, لیکن اگر وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہوگا. تو جو خصوصاً دل کے مریض ہیں یا ایسے لوگ جن کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے, یا ان کی فزیکل موومنٹ زیادہ نہیں ہے نا, یعنی ہلتے جلتے زیادہ نہیں ہیں, تو وہ گوشت کو کوشش کریں کہ وہ ناشتے میں یا دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں. لیکن جیسے شہروں میں معمول ہے کہ وہ صبح کا تو ہلکا سا پھلکا ہوتا ہے کہ جی وہ پاپا کھا لیا اور جی ڈبل روٹی کھا لی, اور دوپہر میں کھا لیتے ہیں, کبھی رات میں پائی نہاری اور باربیکیو سب رات میں ہوتا ہے. جب وہ ایسا گوشت کھا کے آپ سوئیں گے اور اس کے بعد کوئی کام بھی نہیں کریں گے تو پھر وہ بیماریوں کا اور صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ گوشت کو صبح یا دوپہر میں استعمال کریں, رات میں نہ استعمال کریں, اور خصوصاً لیٹ نائٹ تو بالکل بھی نہیں نا, اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کریں. اگر دل کے مریض ہیں, بلڈ پریشر رہتا ہے, یا دوسرے کوئی ایسے امراض ہیں, تو کوشش کریں پھر بہت زیادہ گوشت استعمال نہ کریں, ان کے لیے یہ ہے. طلحہ صدیقی صاحب, یہ دیکھیں نا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ میں بھی قربانی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, محلے کے سب قربانی کر رہے ہیں, سب کے گھر میں قربانیاں ہو رہی ہوتی. غریب کو تلاش کرنا اور مستحق تک, مطلب آج عید کا دن ہے, آج ہم مستحق تک جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ان تک گوشت کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ جی بالکل, اگر چاہیں تو پہنچا سب کچھ ہو سکتا ہے. جیسے لوگ جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لوگ ڈھونڈتے تو مل ہی جاتے, تو اسی طرح بھی لوگوں کو جہاں اتنی آپ نے تکلیف برداشت کی کہ جی جانور لے کر آئے, اس کو رکھا, اور شہروں میں تو بڑے شوق سے رکھا جاتا ہے, ذوق سے رکھا جاتا ہے, اور ان کی خدمت کرتے ہیں جانور کی, اس کی گندگی بھی صاف کرتے ہیں, اور اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں کرتے. تو وہاں تھوڑی سی اور محنت کر کے, تھوڑے سا اور مشقت اٹھا کے ایسی جگہوں پہ چلے جائیں جو انڈر پریویلیجڈ ایریاز ہیں. ہمیں معلوم ہے جیسے مضافات میں بستیاں ہوتی ہیں, تو وہاں خود جا کے ان کو دیں, بجائے اس کے کہ وہ مانگنے آئے. اور مانگنے والوں میں اکثر طبقہ لوگوں کو اس میں تردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن جب آپ خود چل کے جائیں گے تو اس کی عزت نفس بھی رہے گی, اور دوسرا وہ اجر بھی زیادہ ملے گا ڈیفینیٹلی. تو اب چونکہ ہمارے ہاں ہر شہر میں اور اس کے مضافات کے اندر ایسی بستیاں ہوتی ہیں, انڈر پریویلیجڈ ایریاز ہوتے ہیں, جہاں لوگ پتہ ہوتا ہے کہ یہ غریب لوگ رہتے ہیں جو اتنے زیادہ صاحب استطاعت نہیں ہے, تو وہاں پر خود جانا اور ان کو دینا, تو اس میں اجر بھی زیادہ ہے اور ہر طریقے سے خدمت بھی زیادہ ہے, اور وہاں پر آپ آسانی سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ مستحق ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر جہاں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں تھوڑی سی یہ بھی کر لیں, ایسا ہو جائے.